نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، اور اگر ہم ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ استعمال کرتے کرتے دانت ہمارے گر گئے، لیکن آج تک 2 بول کلمہ شکر کے ہم اللہ کے لیے نہیں بول سکے۔ تو ان نعمتوں میں ایک اونچی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اس پر اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے تو یہ کم ہے۔ دیگر نعمتوں کے شکر کرنے پر ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایمان جو ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر بھی اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا تو اس نعمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب کے ساتھ منسوب کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم ایسی اونچی نسبت والی کتاب ہے کہ یہ سبب وجود کائنات کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن کریم کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آقا علیہ السلام سبب ہے اس کائنات کے وجود کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ علیہ السلام کے سبب اس کائنات کو وجود بخشا۔ اور اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی نسبت والا یہ عظیم اور یہ بلند شخص اس زمین پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلائے رکھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کائنات کو روک دیا۔ تو قرآن کریم اس قدر اونچی نسبتوں والی کتاب کہ اللہ کے دین کی نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہے۔ یہ نسبتوں والی کتاب مسلمانوں کو عطا کی گئی، ہمیں عطا کی گئی، الحمدللہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اور انسان کی پہچان تو، انسان کی شناخت تو دراصل نسبت سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے جن کو چن کر منتخب کیا گیا ہے تو وہ لوگ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے ہم اگر کہیں پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بے شمار پھلوں میں ہم اپنے لیے اس پھل کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری نظر میں سب سے بہتر ہو، ہماری نظر میں سب سے اچھا ہو، ہم ایسے ہی پھل کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو بعینہ ہی اسی طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اس پوری امت میں ایسے لوگ کہ جو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، جن کا تعلق، جن کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دن میں حاملہ ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی لے کر آئیں، تو لوگوں نے دیکھا اور کہا، اے مریم،
یہ کیا کیا؟ اب ناظرین کرام، لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو طعنہ دینا تھا، حضرت مریم علیہ السلام پر انگلی اٹھانی تھی، براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کو خطاب کرنا تھا، لیکن لوگوں نے براہ راست حضرت مریم کو خطاب نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں کہ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، بھائی کی نسبت کی غیرت دلائی، ما کانا ابوک امرأ سو، کہ آپ کے والد تو بہت معزز اور شریف انسان تھے، وما کانت امک بغیہ، آپ کی والدہ بھی نہایت پاک دامن تھی۔ تو اس قدر اونچی نسبت والی، نبیوں کے خاندان والی، عالی نسبت والی عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ اب اندازہ کریں کہ لوگوں کو براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کو طعنہ دینا تھا، براہ راست حضرت مریم علیہ السلام پر انگلی اٹھانی تھی، لیکن انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو تین بڑی نسبتیں، ہارون علیہ السلام بھی عالی نسبت والے، والد بھی اونچی نسبت، نبی کا خاندان، والدہ بھی اونچی نسبت، تو اس قدر اونچی نسبتوں والے خاندان جو یہ تین بڑی نسبتیں تھیں، ان تین بڑی نسبتوں کی یاد دلائی۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کی پہچان اور اس کی شناخت دراصل نسبت سے ہوتی ہے۔ حفاظ کرام کی نسبت قرآن کریم سے ہے، علماء کرام کی شان، علماء کرام کی پہچان علم دین سے ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی نسبت عطا فرماتے ہیں، جیسے مسجد مدرسے کی نسبت، داڑھی ٹوپی کی نسبت، علماء کا گھرانہ، علمی خاندان، اور سب سے بڑھ کے ایمان کی نسبت، تو ان تمام نسبتوں کی حفاظت اور ان تمام نسبتوں کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ہر دور میں بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہجرت فرما کر اپنے محبوب وطن کو مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر یہ پیغام، یہ سبق امت کو دیا کہ اگر ان نسبتوں کی حفاظت کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے اگر اس دور میں بہتر سے بہتر اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا پڑے تو ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ عن قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں لینا آسان ہوگا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو قرآن کریم کی نسبت، مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق، علماء دین کی صحبت، ان سے بہتر ذرائع نہیں۔ ان ذرائع کو اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور ان ذرائع کو ضرور اختیار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو آخر دم تک اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کریم کے ساتھ، علماء دین کی صحبت کے ساتھ وابستہ کیے رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔